آج ہمیں اپنی عزت، اپنی دریا دلی، اپنا احسان و کرم، طاقت و قوت پر بڑا ناز ہے۔ اگر کوئی ہماری بے عزتی کرے، ہماری عطا و بخشش کو فراموش کرے تو ہمیں اس کا بڑا رنج و غم ہوتا ہے۔ ہم اپنی عزت اچھالنے والے کو مارنے اور دھمکانے لگتے ہیں، غریب و مجبور کو اپنے احسان یاد دلاتے ہیں، اپنی طاقت و قوت کے نشے میں دوسروں کو کمتر گمان کرتے ہیں۔ جس کی ہم نے کبھی مدد کی ہو، اگر وہ ہمیں آنکھیں دکھائے تو اس کی بے حسی و بے غیرتی کو لوگوں میں بیان کرتے ہیں۔ جس کے کسی عیب کو ہم جانتے ہوں، یا تو اس کی مذاق بناتے ہیں یا پھر لوگوں میں عیب بیان کرنے کی دھمکی دے کر اسے بلیک میل کرتے رہتے ہیں۔ جس کی کسی آڑے وقت ہم نے کوئی مدد کی ہو، کوئی احسان کیا ہو، اگر وہ ہماری یہ حضوری نہ کرے تو اس کی خیر نہیں۔ اور ان تمام معاملات میں ہمارا دل، ہماری آنکھیں اور ہمارا فکر و تدبر بڑا اچھا رول ادا کرتا ہے۔ دوسروں کی جفاکشی پر دل روتا ہے، پریشان ہوتا ہے اور آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، زبان شکوے کرتی ہے، ہائے اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، میں نے تو اس کی مدد کی تھی، میں نے اس پر احسان کیا تھا، اس نے میری محبت کا کوئی پاس و لحاظ نہیں رکھا۔ لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان و عزت، کرم و رحمت، عطا و بخشش اور قدرت پر ذرا بھی غور و فکر نہیں کرتے، حالانکہ وہ حقیقت میں ہمیں پیدا کرنے والا، ہمیں مشفق و مہربان ماں باپ عطا کرنے والا، ہمیں ادراک و شعور عطا کرنے والا، ہوا، پانی و غذا، ہر نعمت عطا کرنے والا، دیکھتی نگاہیں، سنتے کان، بولتی زبان، حرکت کرتے ہاتھ پاؤں، دھڑکتا دل، جسم میں خون کی روانی، غور و فکر و اچھا برا پرکھنے والا دماغ عطا کرنے والا ہے۔ وہ ہمارے ہر گناہ کو جانتا ہے، ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے، ہمارے عیبوں کو جانتا ہے، پھر بھی ہم پر اپنی ستاری کا پردہ ڈالے ہوئے ہے، ہمیں رسوا نہیں کرتا، ہمارا عیب بیان نہیں کرتا، ہمیں کھانے سے نہیں روکتا، ہم سے ہوا کو نہیں روکتا، اپنی زمین کو ہم پر تنگ نہیں کرتا ہے۔ ہاں، وہ ہماری پاکیزگی کو چاہتا ہے، ہماری ستھرائی کو چاہتا ہے، ہماری توبہ کو چاہتا ہے۔ وہ ہر رات آواز دیتا ہے، وہ دن میں بھی آواز دیتا ہے کوئی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، وہ آئے اور اپنے رب کی بارگاہ سے مغفرت کے خزانے لے جائے۔ لیکن 100 کروڑ پھر بھی ہم اپنے رب کو یاد نہیں کرتے، ہمارا ضمیر ہمیں نہیں جھنجھوڑتا، ہمارا دل ہمیں ملامت نہیں کرتا، ہمارا نفس گناہوں سے نہیں اکتاتا، ہمارا ذہن و دماغ اپنے رب کے بارے میں کوئی غور و فکر نہیں کرتا۔ حالانکہ قرآن فرما رہا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ فرمایا گیا اللہ تبارک و تعالی نے انسان میں 4 آنکھیں عطا فرمائی ہیں۔ 2 آنکھیں اس کے سر میں ہیں جس سے وہ اپنی دنیا کے کاموں کو انجام دیتا ہے، اور 2 آنکھیں اس کے دل میں ہیں تاکہ وہ آخرت کے کام کرے اور نیکیاں کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی وہ آنکھیں جو سر میں ہیں، اس سے تو ہم بڑا اچھا کام لیتے ہیں، دنیاوی کاموں میں پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں، کہیں کوئی خسارہ نہ ہو جائے، کوئی گھاٹا نہ ہو جائے، چھوٹی سی غلطی کی بنا پر فیوچر میں کوئی بڑی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس وجہ سے ہم بڑی عقل و دانائی کا کام کرتے ہیں۔ کاروبار کا مال بڑھتا رہے، نت نئے پروگرام سیٹ کرتے رہتے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن جناب، جہاں بات دین کی ہوتی ہے تو اس میں کوئی غور و فکر نہیں کرتے، نیکیاں کمانے کی کوئی جستجو ہمارے اندر نہیں، نیک صحبتوں کی کوئی ضرورت ہمیں گویا کہ محسوس نہیں ہوتی۔ ہمارے دل کی جو آنکھیں ہیں گویا کہ اس معاملے میں اندھی ہو چکی ہیں، اللہ اکبر۔ آخرت کا کوئی تصور ہمارے ذہن و دماغ میں نہیں ہوتا کہ ہم اپنے رب کو کیسے راضی کریں، حبیب اکرم علیہ السلام کو کیسے راضی کریں۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور آخرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے رب سے حقیقی محبت کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک آپ کی جوانی کے دن ہیں،
اور آپ اپنی ابتدائی جوانی کے دنوں میں کسی کنیز کے اوپر فریفتہ ہو جاتے ہیں اور دن و رات اس کی محبت میں گرفتار رہتے ہیں۔ ایک دن آپ اس کے گھر کی طرف گئے اور اس کے انتظار میں آپ اس کے گھر کے قریب کھڑے ہو گئے۔ رات سردیوں کی تھی، ٹھنڈ سخت تھی۔ 1 گھنٹہ گزر گیا انتظار کرتے کرتے، 2 گھنٹے گزر گئے، حتیٰ کہ 1 پہر 2 پہر صبح ہو گئی اور آپ اس کا انتظار کرتے رہے۔ جب سورج کی کرنیں آپ کے جسم پر پڑی تو آپ کو ہوش آیا کہ ارے پوری رات گزر گئی اور مجھے احساس بھی نہیں ہوا۔ لیکن وہیں آپ کی دل کی آنکھیں بھی جاگ اٹھی اور آپ نے غور و فکر کیا کہ جب میں اس دنیاوی محبوب کی تلاش میں رات گزار سکتا ہوں، مجھے احساس نہیں، حالانکہ اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں سوائے بدنامی اور رسوائی کے۔ اگر میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنی راتوں کو گزاروں، اپنے دنوں کو گزاروں اور اپنے تمام معاملات پاکیزگی کے ساتھ کروں تو رب تبارک و تعالی مجھے کیسا نوازے گا۔ اللہ اکبر۔ ان کی دل کی آنکھیں زندہ تھی، ان کی دل کی آنکھیں جو ہے روشن تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے انہیں عقل و دانائی عطا فرمائی، حتیٰ کہ انہوں نے علم حاصل کیا اور زہد و تقوی کے پیکر بن گئے، یہاں تک کہ یہ اپنے وقت کے امام و مجتہد ہوئے اور بڑے عالم گزرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات گرامی، ہمیں رب کے بارے میں بھی غور و فکر کرنا ہے، اپنے دل کی آنکھوں سے ہمیں آخرت کا تصور کرنا ہی نہیں کیا کرنی ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔